ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب تم میں کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین بندوں کے تمام امور میں ہر طرح سے تصرف کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہی رب العالمین عطا کرتا ہے اور اپنی عطا کو روک بھی دیتا ہے، وہی ملاتا ہے، وہی توڑتا ہے، وہی نفع و نقصان پہنچاتا ہے، وہی عزت و ذلت دیتا ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے۔ اس کے فیصلے کو رد کرنے والا کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی جاہ پناہ نہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا کہ تمہارا رب کون ہے، تو سنو، فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی تکلیف کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے تو کوئی اس کے فضل کو روکنے والا نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنا فضل پہنچاتا ہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی فرمایا کہ تم پر نگہبان بھیجتا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس سے مراد وہ فرشتے ہیں کہ جو نیکی بھی لکھتے ہیں اور بدی بھی لکھتے ہیں، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ہر آدمی کے ساتھ دو فرشتے ہوتے ہیں، ایک دائیں طرف ہوتا ہے، ایک بائیں طرف ہوتا ہے، اور دائیں طرف والا فرشتہ وہ نیکیاں لکھتا ہے اور بائیں طرف والا فرشتہ برائیاں لکھتا ہے۔ تو اب علماء فرماتے ہیں کہ ہم سب کو، ہم اللہ کے بندوں کو غور کرنا چاہیے کہ بدیوں اور گناہوں سے بچیں، کیونکہ ہر ایک کا ہر عمل لکھا جاتا ہے۔ اور روز قیامت کو سوچے کہ جب تمام مخلوق اللہ کی حاضر ہوگی اور اس مخلوق کے سامنے ہمیں کہا جائے گا چلو اپنا نامہ اعمال پڑھنا شروع کر دو۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ میں نے زندگی میں نہیں پڑھا تو قیامت کے دن کیسے پڑھوں گا۔ یاد رکھیے قیامت کے دن سب کو پڑھنا آ جائے گا، سب کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کیونکہ وہ رب العالمین سب کو کہے گا کہ اب پڑھو۔ تو انسان اس وقت جب اپنے نامہ اعمال کو پڑھے گا تو اس وقت گناہ اگر ہوں گے تو کتنی رسوائی ہو رہی ہوگی کہ جب وہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنائے گا، ساری مخلوق ہوگی اور وہ گناہ وہ پڑھ کر سنائے گا۔ تو اسی کے پیش نظر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت بات آپ زبان کی حفاظت کے حوالے سے فرماتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ فضول کلام کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ صرف وہ کس چیز کو پسند کرتے تھے؟ فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی کتاب، سنت رسول، نیکی کی دعوت دینے، برائی سے منع کرنے، اور اپنی ایسی کوئی حاجت ہوتی کہ جس کو بیان کرے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں اس کے علاوہ جتنی باتیں ہوتی تھیں ان سب کو وہ فضول کلام سمجھتے تھے۔ تو اسی طرح قرآن ہم سب کو دعوت دیتا ہے، کیا تم اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تمہارے دائیں بائیں محافظ فرشتے کرامن کاتبین بیٹھے ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورہ قاف میں فرمایا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کوئی وہ بات زبان سے نہیں نکالتا مگر اس کے پاس ایک محافظ فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ کیا تمہیں اس بات سے حیا نہیں آتی کہ جب تمہارا نامہ اعمال کھولا جائے گا تو جب تم پڑھو گے تو تمہیں اس میں وہ باتیں بھی ملیں گی کہ جو دن بھر میں تم نے زیادہ تر وہ باتیں کی ہوں گی کہ جس کا تعلق نہ تمہارے دین سے ہوگا بلکہ تمام کا تعلق دنیا سے ہوگا۔ ایک صحابی رسول جو میرے آقا کے ہیں وہ کیا فرماتے ہیں
وہ فرماتے ہیں میرے ساتھ کوئی شخص بات کرتا ہے اسے جواب دینے کی میری شدید خواہش ہوتی ہے۔ کیسی خواہش ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ جیسے کسی کو شدید پیاس لگی ہوئی ہو اور ٹھنڈا پانی اس کو مل رہا ہو تو کیسی اس کی پیاس بجھ سکتی ہے۔ کہتے ہیں لیکن میری ایسی خواہش ہوتی ہے کسی نے مجھ سے کوئی کہا تو میں اس کو جواب دوں، لیکن کہتے ہیں میں اس خوف سے اسے جواب نہیں دیتا کہیں یہ فضول کلام نہ ہو جائے۔ یعنی صحابہ کرام اتنا ڈرا کرتے تھے، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اسی آیت میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں، تو اس سے مراد علماء فرماتے ہیں کہ تنہا حضرت الملک الموت ہیں یا پھر ان کے ساتھ مددگار فرشتے بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، کہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کسی کی روح قبض کرنے کا تو وہ ملک الموت کے ساتھ جو مددگار فرشتے ہوتے ہیں وہ روح نکالنے کے لیے آتے ہیں۔ جب پاؤں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے، حلق تک پہنچنے والی ہوتی ہے، تو اس وقت ملک الموت جب حلق تک روح پہنچتی ہے تو وہ خود اسے قبض کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ان فرشتوں کی شان کیا ہے کہ جو روح قبض کرنے والے، فرمایا کہ یہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، ان کے عمل میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی، نہ تاخیر ہوتی ہے نہ سستی ہوتی ہے، بلکہ وہ اپنے فرائض ٹھیک طور پر ادا کرتے ہیں۔ تو ہم سب کو بھی اپنی موت کی بھی فکر کرنی چاہیے اور گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق الا لہ الحکم وہو اسرع الحاسبین، پھر انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، سن لو اسی کا حکم ہے اور وہ سب سے جلد حساب کرنے والا ہے۔ یعنی جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، فرشتے خود انہیں حساب کی جگہ پر وہاں لے جائیں گے اور جہاں اللہ کے حکم سے ان کو ان کی جزا کی طرف لوٹایا جائے گا، کیونکہ تمام امور کا خالق حقیقی جو ہے وہ رب العالمین ہے۔ اس آیت میں کہا گیا اے لوگوں سن لو، قیامت کے دن تمام بندوں کے درمیان فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ ہوگا، یاد رکھنا کہ وہ فیصلہ ہونے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، بلکہ فرمایا کہ تمہارا رب قلیل مدت میں تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ فرما دے گا، اور فرمایا کہ اس کا فیصلہ نافذ ہو کر رہے گا۔ قیامت کے دن کوئی اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتا۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، تم فرماؤ وہ کون ہے جو تمہیں خشکی اور سمندر کی ہولناکیوں سے نجات دیتا ہے، تم اسے گڑ گڑا کر اور پوشیدہ طور پر پکارتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ تم فرماؤ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے اور ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے کفار کو ان کے شرک پر تنبیہ کی، یعنی خشکی اور تری کے سفروں میں جب بھی یہ کافر مبتلا عذاب ہوتے، آفات میں پریشان ہو جاتے، انہیں ایسی شدتوں اور ہولناکیوں سے واسطہ پڑتا تھا کہ جس سے علماء کہتے ہیں ان کے دل کانپ جاتے تھے اور خطرات قلوب کو مضطرب، یعنی ان کے قلوب کو بے چین کر دیتے، پریشان کر دیتے۔ اس وقت وہ اپنے بتوں کو بھول جایا کرتے تھے کہ جن کی بت پرستی کیا کرتے تھے، تو اس وقت انہیں کون یاد آتا تھا؟ قرآن کہتا ہے انہیں اس وقت اللہ یاد آتا تھا، اور وہ اللہ کی جناب میں دعا کرتے تھے اور گڑ گڑا کر دعا کرتے تھے، یعنی بالکل آہوزاری کے ساتھ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اے کافرو، جب تم مصیبت میں تم اسے پکارتے تھے تو وہ تمہیں نجات دے دیتا تھا، تو شکر گزاری میں تم یہ کہتے تھے کہ رب کریم اگر تو نے ہمیں مصیبت سے بچا لیا تو میں شکر گزار ہو جاؤں گا اور تیرا حق کے نعمت بجا لاؤں گا۔ ہم سب بھی اپنا جائزہ لیں، ہمیں بھی مصیبت آتی ہے تو ہم بھی یہ اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ اب میں سدھر جاؤں گا، اب میں سدھر جاؤں گا، لیکن کیا ہم سدھرتے ہیں؟ تو یہی کافر بھی یہی کیا کرتے تھے۔ تو اس سے اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا اے حبیب انہیں بتاؤ کہ اللہ تمہیں ان ہولناکیوں سے
اور اس کے علاوہ تمہاری زندگی میں ہر بے چینی سے نجات دیتا ہے، لیکن پھر بھی تم لوگ شرک کرتے ہو، پھر بھی تم شکر گزاری کے بجائے تم ناشکری کرتے ہو، اور یہ جانتے بھی ہو کہ یہ بت جو ہیں یہ نکمے ہیں اور یہ کسی کام کے نہیں، پھر بھی تم ان بتوں کو اللہ کا شریک کرتے ہو۔ یہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ آج تو یہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا، کیونکہ جو فلمیں ڈرامے دیکھتے ہیں ہندوؤں کے، تو ہندوؤں کو آپ نے دیکھا ہے کہ کس طرح وہ سامنے مورتیوں کو پکار رہے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی پوجا کرتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہیں جہاں وہ اسی طرح، قرآن ان کو کہتا ہے کہ کتنی بڑی گمراہی ہے۔ اس آیت سے علماء نے کہا یہ بھی پتہ چلا کہ دنیا میں کفار کی بعض دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کفار بھی اگر اللہ کو پکارتے ہیں اللہ ان کی بھی دعا سن لیتا ہے، اور جو مصیبت میں پھنس کر اس سے دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ انہیں نجات دیتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل شیطان کی ہے۔ شیطان کتنا بڑا مردود ہے، لیکن اس نے اللہ سے دعا مانگی کہ مالک مجھے درازی عمر بالخیر دے دے، یعنی وہ درازی عمر دے کہ جو آخری وقت تک تیرا حساب کتاب شروع نہ ہو۔ اللہ نے اسے وہ درازی عمر دے دی، بالخیر تو نہیں دی کیونکہ یہ شر والا ہے، اسے خیر نہیں مل سکتی، کیونکہ اس کی ذات سے بندوں کو شر ہی ملتا ہے، یہ خیر والا نہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے، اس کا ترجمہ بڑا غور سے سنیے گا کہ اس سے ہمیں عبرت ملے کہ اگر رب کا عذاب کس کس طریقے سے آ سکتا ہے۔ فرمایا کہ تم فرماؤ وہی اس پر قادر ہے، یعنی ہمارا رب اس بات پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے عذاب بھیجے، یا مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑا دے اور تمہارے ایک کو دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ سمجھ جائیں۔ اس آیت میں علماء فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بیان کی گئی۔ ارشاد فرمایا حبیب آپ ان کافروں سے فرما دے کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے شرک پر تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ اور تم دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن تمہیں بتاتا ہے نوح علیہ السلام پر اوپر سے عذاب آیا نہیں آیا، کہ کس طرح پانی ان کو کس طرح اٹھا کر کہاں سے پھینکتے دی۔ قوم لوط پر بھی اوپر سے آسمان کے پتھر برس کر ان کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ اصحاب فیل کا واقعہ دیکھ لو، جو حضور کی آمد سے 55 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، تو وہ بھی دیکھ لو کہ کس طرح ایک چھوٹے چھوٹے پرندوں کے پروں میں چھوٹے چھوٹے پتھر ابابیل کے، وہ کس طرح وہ ابرہا کے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا کیونکہ وہ کافر تھا۔ تمہارے قدموں کے نیچے سے بھی عذاب بھیج سکتا ہے، جیسے کہ دیکھ لو فرعون کو غرق کر دیا گیا پانی میں نیچے سے، اور قارون کو پوری زمین میں دھسا دیا گیا، یا مختلف گروہ میں یا مختلف فرقوں میں تمہیں بانٹ کر آپس میں لڑا دے اور تم سب کو ایک دوسرے کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ اے حبیب آپ انہیں کہہ دیں کہ دیکھیں کہ ہم کس طرح قرآن مجید میں بار بار ان سے مختلف انداز میں اپنے وعدوں کو بیان کرتے ہیں، اپنی وعیدوں کی آیات بیان کرتے ہیں۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ تاکہ وہ سمجھ جائیں اور اپنی سرکشی سے، اپنے عناد سے، نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ علماء کہتے ہیں یہ آیت ہم سب کو بھی یاد رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کی یہ سنت جاریہ ہے کہ اپنی نافرمانی کرنے کی سزا میں مسلمانوں کو کافروں سے، کافروں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے۔ فرمایا اسی طرح کافروں کو کافروں سے، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑوا دیتا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں اس کی بہت سی مثالیں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث پاک اور مسلم شریف کی میں حدیث پاک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس کا یہ حصہ نازل ہوا کہ
وہ قادر ہے، اللہ رب العالمین قادر ہے تم پر عذاب بھیجے تمہارے اوپر سے، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضور نے فوراً اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ جب اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ تمہارے اوپر سے میں عذاب بھیجوں، حضور نے فوراً بخاری شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے فرمایا کہ میں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں۔ جب اس کے بعد والا حصہ نازل ہوا کہ فرمایا کہ جب تمہارے پاؤں کے نیچے سے وہ قادر ہے کہ عذاب بھیجے، تو حضور نے فرمایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ حصہ نازل ہوا یا تمہیں لڑوا دے مختلف گروہ کر کے اور ایک دوسرے کو سختی کا مزہ چکھائے، تو حضور نے فرمایا یہ آسان ہے، یعنی حضور نے فرما دیا یہ آسان ہے۔ کوئی آسمان والا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، زمین والا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، آپس میں لڑ جائیں، حضور نے فرمایا یہ آسان ہے، ہو سکتا ہے کہ دوبارہ صلح ہو جائے۔ اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی معاویہ میں 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد حضور نے طویل دعا کی، پھر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے 3 سوال کیے، فرمایا ان میں سے صرف 2 قبول ہوئے اور 1 قبول نہ ہوا۔ فرمایا کہ 1 سوال میں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا، یا اللہ میری امت کو قحط عام سے ہلاک نہ فرمانا۔ یہ قحط عام کیا ہوتا ہے؟ یعنی دانے دانے کو بندہ ترس جائے، جیسے پچھلی قوموں میں یوسف علیہ السلام کے اس میں آئے گا کہ پوری قوم کس طرح غلہ لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس جاتی تھی اور کس طرح ایک ایک دانے کے لیے ترس جائے، تو اس طرح اللہ رب العالمین سے دعا کی میری امت کو یہ عذاب نہ دینا، تو اللہ نے فرمایا یہ قبول فرما لیا۔ اور دوسرا حضور فرماتے ہیں میں نے یہ دعا کی اللہ کی بارگاہ میں۔ اب یہ دیکھیے ہمارے آقا کو ہم سے کتنا پیار ہے، یعنی حضور اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی مالک انہیں غرق کر کے عذاب نہ دینا، یعنی یہ قوم تباہ و برباد نہ ہو جائے، یعنی یہ غرق نہ ہو جائے، جس طرح سیلاب طوفان یہ اجتماعی طور پر آ جائے۔ یہ کس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کیسے طوفانوں کا رخ موڑ دیتا ہے، سیلاب کا رخ موڑ دیا جاتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے کراچی میں ایسا ہوا، لیکن اللہ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے کہ یہ کراچی کو غرق ہونے سے طوفان سے اللہ نے کس طرح کئی دفعہ بچایا۔ یہ میرے آقا کی دعا کا صدقہ ہے کہ حضور نے یہ دعا کی میری امت کو غرق نہ کرنا وہ عذاب والا اس عذاب میں، اللہ نے یہ دعا بھی قبول کر لی۔ حضور کہتے ہیں میں نے تیسری دعا کی اور تیسرا سوال اللہ کی بارگاہ میں یہ کیا ان میں باہم جنگ و جدال نہ ہو۔ حضور فرماتے ہیں یہ قبول نہ ہوا۔ آج اسی وجہ سے جنگ و جدال تو ہو ہی رہا ہے اور لوگ ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں، اور آگے کی بھی آیات بڑی زبردست ہیں۔ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم نے سنا اسے یاد رکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن کا نور عطا فرما، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، قرآن کو صحیح سیکھنے سکھانے والا بنا دے، ہمارے لیے قرآن حکیم پر عمل کرنا آسان کر دے، ہمیں باعمل بنا دے۔ یا اللہ باعمل بنا دے، حق بولنے والا بنا دے، حق کا ساتھ دینے والا بنا دے، حق کی سمجھ عطا فرما، حق کو بیان کرنے والا بنا دے، ہمارے اندر سے بزدلی دور کر دے۔ اے اللہ ہمیں دین کا سچا مجاہد بنا دے، دین کی صحیح سمجھ عطا کر دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جس طرح میرے آقا کی بارگاہ سے مولا کریم قرآن کا نور لے کر ان کی زبانیں مولا کریم فضول کلام کو پسند نہ کرتی تھی، یا اللہ آج ہمارا پورا وجود قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں۔ یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے ہمیں ہر قسم کے گناہ سے بچا لے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، ہمیں ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما، ہمیں ہماری زبانوں کا کنٹرول دے دے، غیبت سے، جھوٹ سے، دل آزاری سے، تمام فحش گفتگو سے، تمام بدکاریوں سے، بدعمالیوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ اس درس قرآن میں یہ جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔